سورہ توبہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوش خبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ہی ان کے پاس بڑا اجر ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس بڑا ریوارڈ ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں، یعنی اگر تمہارے باپ دادا بھائی یہ سب لوگ ایمان نہیں لاتے، مشرک ہیں، تو انہیں دوست مت بناؤ، اور تم میں سے جو شخص انہیں دوست رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دوسرے رشتہ دار اور تمہارے مال جو تم نے محنت کر کے کمایا ہے، اور تجارت جو بزنس تم کرتے ہو، جس بزنس میں نقصان ہو جائے گا سوچ کر تم ڈرتے ہو، اور جو گھر و مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ 8 چیز تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے اگر بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے انتظار کرو میرے عذاب کا، تم انتظار کرو میرے عذاب کا، اور اللہ نے فرمان کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، اور اللہ انہیں فاسق قرار کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ بہت سے ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈز میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اسپیشلی حنین ایک جنگ کا نام ہے۔ حنین کے دن جب تمہارے افرادی قوت یعنی مین پاور بہت زیادہ تھی اور تم کو اپنی مین پاور پر بہت پراؤڈ آ گیا تھا، اور تمہارا مین پاور زیادہ رہنے کے باوجود وہ تم کو بینیفٹ نہیں پہنچا سکے، اور زمین بہت بڑی تھی، باوجود اس کے وہ تم پر ٹائٹ تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ نے اپنے رسول پر ایمان والوں کے دل میں سکون یعنی رحمت نازل فرمائی، اور اللہ نے ملائکہ یعنی فرشتے کے فورسز اتارے آسمانوں سے جنہیں تم دیکھ نہیں سکے، اور اس دن جو کفار تم سے لڑنے آئے تھے ان کو عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہی کافروں کی سزا تھی۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی اس سے توفیق اسلام یعنی اسلام کی توفیق اور توجہ رحمت یعنی رحمت کی توجہ سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایتی مہربان ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مشرکین تو سراپاک نجاست ہے، یعنی مشرکین جو بھی ہے سر سے لے کر پاؤں تک گندے ہیں، سو وہ اپنے اس سال یعنی پریزنٹ ایئر جو حج چل رہا ہے یعنی فتح مکہ کے بعد 9 ہجری سے کعبے کے قریب نہ آئے، اور اگر تمہیں بزنس کے کمی کی وجہ سے اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر نہیں آنے دیا تو تمہارے بزنس ڈاؤن ہونے کا ڈر ہے، تو گھبراؤ مت، اللہ ان قریب یعنی نیئر فیوچر میں اگر یعنی اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے پیسے والا بنا دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت یعنی وزڈم والا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے یعنی کتاب یافتہ جو لوگ ہیں یہودی کرسچنز، تو ان کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی دین حق یعنی اللہ کا دین یعنی اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے آرڈر کے سامنے تابع آپ کی انڈر میں آ جائیں اور کیپچر ہوں کہ اپنے ہاتھ سے ایکسیپٹ کر لیے، جب تک وہ اعلان نہ کریں
جب تک ان سے جنگ کرتے رہو۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام کے بیٹے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کرسچنس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے طرف سے فضول یعنی بکواس بات ہے، لہو واسطے مطلب بکواس بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی باتوں سے مشابہت یعنی سملر اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفار کفر کر چکے ہیں، اور اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہے بہکی پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا اور مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا کہ وہ اکیلے ایک ہی معبود کی عبادت کریں، یعنی یہ لوگ انفارم تھے کہ یہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے شریک ہونے سے، مریم علیہ السلام کے شریک ہونے سے پاک ہے اللہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتا ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے پھونک سے بجھا دے، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا، مگر اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا جائے، یعنی میکسیمم اسٹرینتھ تک پہنچایا جائے، اگرچہ کہ کفار اس کو پسند نہیں کرتے، یعنی they don't like it۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، یعنی ہر دین والے کو کہ سب سے اوپر کر دے، اگرچہ کہ مشرکین جو برے لگے یا بھلا لگے، اللہ تو یہی چاہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دین والوں کے سب سے اوپر کر دے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، بے شک یہ اہل کتاب جن کو اللہ کی طرف سے کتاب آئی تھی، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اکثر ان کے علماء اور ولیج والے لوگوں کا مال غلط طریقے سے، حرام طریقے سے کھاتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں یعنی لاکرز بھرتے ہیں، اور اللہ کے دین کو بڑھانے سے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ یعنی اسٹاک کر لیتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے، اس کی خبر ان کو سنا دیجیے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن یہ جو سونا چاندی اور ان کے مال ہیں ان کے اوپر دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسی گرم مال سے جو دوزخ کی آگ میں ڈال کر نکالا ہوگا وہ مال ان کی پیشانی اور ان کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ اور ان کے بیک پہ یعنی پیٹھ پہ گرم سونا چاندی رکھا جائے گا، چٹکا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جسے یہ اپنی جان اور خود کے فائدے کے لیے جمع کیا تھا، تو تم اس مال کا مزہ اب چکو جسے تم جمع کرتے تھے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک منس یعنی مہینوں کی گنتی اور اللہ کی کتاب میں، اللہ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ مہینوں کی گنتی کا حساب 12 مہینے لکھے۔ اللہ تعالیٰ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کا سسٹم پیدا کیا، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے وہ 12 مہینے اللہ کی گورنمنٹ چل رہی ہے، ان میں سے 4 مہینے یعنی رجب، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کہا ہے، یعنی ریسپیکٹڈ منتھس کہا ہے۔ سو تم ان 4 مہینوں سے اپنے آپ سے اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، کسی کا قتل نہیں کرنا، اور تم بھی مشرکین سے جنگ کیا کرو
جس طرح وہ سب کے سب جمع ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی کرو، اور یہ جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہو جائے، پرہیز کرتے ہیں بری چیزوں سے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ مہینے ہٹا دینا کفر میں اور زیادتی ہے، جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں۔ پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے حلال کر لیتے ہیں، ان کو ان کے یہ بد اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر گرے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کی زندگی چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ پس دنیا کی زندگی کے فائدے بہت کم ہیں بامقابلے آخرت کی زندگی کے فائدے کے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نہ نکل سکو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا اور تم اس کو نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، جب کہ دن وہ آدمیوں میں دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جب وہ دونوں گھر میں تھے، جب آپ اپنے رفیق سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کو چین بخشا اور آپ کی ایسی لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔